بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث ہے المؤمن مرآت المؤمن، کہ مسلمان کا آئینہ ہے۔ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جو جوامع الکلم ہے۔ کیا مطلب کہ ان کے الفاظ بالکل مختصر ہیں، تھوڑے ہیں، ان میں معنی مفہوم بہت زیادہ ہے۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے آئینہ کیسے ہے، اس پر میں 3 باتیں پیش کروں گا۔ نمبر 1، جب ہم اپنے چہرے کو آئینہ کے اندر دیکھتے ہیں، ہمارے چہرے پر کوئی کمی، کوئی نقصہ ہو، کوئی عیب ہو، تو وہ آئینہ اس عیب کو اسی کو دکھلاتا ہے، کسی اور کو نہیں دکھلاتا۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے اندر کوئی عیب، کوئی کمی دیکھیں، اسی کو بتائیں، کسی اور کو نہ بتائیں۔ جیسے شیشہ آئینہ اس کی غلطی اسی کو بتلاتا ہے۔ نمبر 2، اگر میں نے اپنا چہرہ آئینے کے اندر دیکھا تو جتنا عیب ہے، جتنا نقص ہے، مثال کے طور پہ میں غسل کر کے آیا، میں نے دیکھا میرے چہرے پر صابن لگی ہوئی ہے یا اور کوئی گندگی ہے، تو جتنی اس کے عیب ہوگا اتنا ہی وہ آئینہ دکھلاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دکھلاتا۔ ہمیں بھی چاہیے کسی مسلمان کے اندر جتنا عیب دیکھے اتنا ہی بتلائیں، اس سے زیادہ نہ بتلائیں۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات کہ کسی پرے پنچایت میں ہم نے کسی کی گواہی دینی پڑ جاتی ہے یا کسی کو گواہ بننا پڑ جاتا ہے ہمیں، تو جتنا عیب، جتنی غلطی اس کے اندر دیکھی ہے وہی بیان کریں، اس کے علاوہ بیان نہ کریں۔ نمبر 3، آئینے کے اندر میں نے اپنا چہرہ دیکھا، مجھے کوئی عیب نظر آیا، میں نے اس عیب کو، اس گندگی کو صاف کر لیا۔ پھر دوبارہ اگر ہم آئینہ دیکھیں گے، آئینہ دوبارہ اس داغ کو، اس عیب کو نہیں دکھلاتا۔ ہمیں بھی چاہیے ایک مسلمان بھائی کے اندر کوئی کمی دیکھیں، پھر وہ توبہ کر لے، پھر وہ معافی مانگ لے، پھر کبھی بھی اسے نہ دہرائیں، پھر کبھی اس کو تانا نہ دیں۔ کتنی پیاری حدیث ہے، اگر اس ایک حدیث پہ ہم عمل کر لیں، ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا سدھار آ سکتا ہے، معاشرہ ہمارا بہت زیادہ خوبصورت بن سکتا ہے۔ کہ جس کی غلطی اسی کو بتلائیں، خاموشی کے ساتھ بتلائیں، جتنی غلطی ہے اتنا ہی بتلائیں۔ جب غلطی کی معافی مانگ لیں پھر تانا نہ دے۔ وہ غلطی چاہے حقوق اللہ کے ساتھ ہو، اللہ سے معافی مانگ لے، یا حقوق العباد کے ساتھ ہو، بندوں سے معافی مانگ لے، پھر اسے نہ دہرا جائے۔ ہم تو ایک غلطی پر رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آج ہمیں سیرت النبی کو دیکھنے کی ضرورت ہے، احادیث کو پڑھنے کی ضرورت ہے، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بڑی پیاری بات یہاں پہ میرے ذہن میں آئی کہ دیکھیں، آئینہ اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے نا تو ہر ٹکڑے میں وہی نظر آتا ہے جو ایک ٹکڑے میں، یعنی آئینہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد بھی حقیقت ہی بتلاتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتاتا۔ اگر ہم کسی سے ناراض ہو جائیں، کوئی ہمیں ناراض کرے، تو ہم اتنی ہی بات بتلائیں جتنی اس کے اندر ہے۔ جیسے آئینہ ٹکڑے ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، کوئی ہمارا دل توڑ دیتا ہے، کوئی ہمیں رسوا کرتا ہے، کوئی ہمیں ناراض کرتا ہے، اس ناراضگی کے بعد، اس لڑائی کے بعد ہم اتنی ہی اس کے اندر غلطی کو بتائیں، عیب کو بتائیں جتنا ہم نے اس کے اندر دیکھا ہے۔ ناراضگی اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔